روسی لباس میں سجی سنوری گھونگھٹ لیے 18 سالہ نور حرم سہمی ہوئی ہرنی کی طرح پھولوں سے سجی مسیری پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ بے حد حسین دودیا چہرے پر آنے والے کے خوف سے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں تھیں۔ کتنی آزاد تھی وہ! کچھ عرصے پہلے تک اسی گاؤں کی پگ ڈنڈیوں پر آزادی سے دوپٹہ ہوا میں لہراتی وہ ہم جولیوں کے ساتھ ہر خوف سے لاپرواہ ہو کر دوڑا کرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کی آزادی چھین لی گئی۔ حویلی والوں کے احسانوں تلے دبے اماں بابا نے اس کے ارمانوں کا کافی شان سے جنازہ نکال کر حویلی کے لاڈلے سپوت بازل سلطان سے اس کا نکاح کروا کر یہاں بھیج دیا، جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا۔ لیکن اس کی پہلی بیوی ماں بننے کی صلاحیتوں سے محروم تھی اور بڑی بیگم شاہانہ سلطان نے پوتے کی خوشی دیکھنے کے لیے نور حرم کو بازل سلطان کی دوسری بیوی کے طور پر چن لیا۔ اپنی سوچوں میں غلطہ نور حرم یہ بھی محسوس نہ کر پائی کہ کوئی دروازے سے اندر داخل ہوتا مسیری کے پاس آ کھڑا ہوا ہے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب مقابل نے ہلکا سا گلا کھکار کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ نور حرم نے چونک کر اسے دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائیں، لیکن وہ بازل سلطان کی ہلکی داڑھی سے سجی تھوڑی سے ہی لوٹ آئیں۔ نور حرم کی فطری جھجک نے اسے بازل کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا اور وہ شرم سے لال ہوتا چہرہ چھپا گئی۔ لیکن اس کی برعکس بازل کا چہرہ شدت ضبط سے لال تھا۔ اس کے دل نے ایک بار بھی اپنی نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ الٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں کی، جو صرف اور صرف اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہوگی کہ اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ بازل کی گمبھیر آواز پر نور حرم کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئیں، لیکن بازل سلطان کا سوال اس کے نسوانیت کے پندار پر تازیانی کی طرح لگا تھا۔ اچھے سے جانتی تھی وہ اس شادی کا مقصد، کم عمر تھی، نادان نہیں۔ ماں نے سمجھا کے ہی بھیجا تھا، جس پر اس کی نسوانیت نے چیخ چیخ کر ماتم کیا۔ اپنے اس دل کا کیا کرتی جس نے ہوش سنبھالتے ہی سہیلیوں کے مذاق پر اپنے شریک حیات کی محبت کا تصور کیا تھا؟ جانتی ہے نا؟ بازل کی آواز میں اب کافی زور تھا، جیسے اپنے سوال نظر انداز کیے جانا پسند نہ آیا ہو۔ نور حرم نے کانپتے جھجکتے ہوئے انداز میں سر اسبات میں ہلایا۔ گڈ، پھر تو بات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ مائی انوائنٹڈ وائفی اماں سائیں کے زور دینے پر یہ شادی میں نے کر تو لی ہے، لیکن میرا اسے نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بہت جلد آپ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ اللہ نے چاہا تو میری اولاد صرف میری پہلی بیوی فرزین سے ہی پیدا کرے گی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ بول نہیں رہا تھا، زہر اگل رہا تھا، اور نور حرم چاہ کر بھی کہہ نہ پائی کہ اگر اپنی پہلی بیوی سے اتنی ہی محبت تھی تو اس سے نکاح کر کے اس کی ذات کا تماشا کیوں بنایا؟ وہ تو مرد تھا، انکار کر سکتا تھا۔ بازل کچھ دیر اس کے بولنے کے انتظار میں کھڑا رہا، لیکن جب وہ نہ بولی تو خود ہی بول پڑا۔ آپ چینج کر کے سو جائیں، صبح اماں پوچھیں تو بول دیجیے گا کہ آج کی رات میں یہیں تھا آپ کے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آپسی معاملات اس کمرے کی دہلیز پار کریں اور اماں سائیں تک پہنچے۔ امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی، بازل نے بول کر اس کے گھونگھٹ میں چھپے چہرے کی جانب دیکھا۔ جی سمجھ گئی، مریل سی آواز میں بولتی نور حرم کا جواب سن کر بازل مطمئن ہوتے ہوئے باہر کی جانب پڑا، لیکن دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے وہ رکا اور واپس مڑ کر نور حرم تک آیا۔ حرم جو اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کا گھونگھٹ سرک کر ہونٹوں سے اپنا پردہ ہٹا چکا تھا، واپس آتے ہوئے بازل کی نظر ان لال شربتی ہونٹوں پر پڑی اور وہ لمحے بھر کو ٹھٹک کر رک گیا۔ لیکن یہ ٹھٹکنا صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ وہ اپنے خول میں سمٹ گیا اور سپاٹ نظریں حرم پر ڈالیں۔ آپ بے فکر رہیں، جلد ہی آپ اس رشتے سے آزاد ہو جائیں گی۔ اس رشتے کے ختم ہوتے ہی میں آپ کے لیے ایک اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں ایک بڑی رقم جمع کروا دوں گا۔ باقی کی زندگی سہل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تب آپ کسی سے بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں۔ آخری تیر اس کے سینے میں پیوست کرتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ ٹوٹی بکھری حالت میں دوسروں کو اپنی زندگی کے فیصلے کرتے دیکھ رہی تھی۔ زندگی اس کی تھی، لیکن اس کی ڈور دوسروں کے ہاتھوں میں تھی۔ کوئی بھی کسی بھی طرف اسے موڑ دیتا اور وہ اسی راستے چل پڑتی۔ کسی ایک نے بھی اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ بمشکل اپنے بھاری لہنگے کو اٹھائے وہ وارڈروب سے ایک آرام دہ سوٹ لے کر چینج کرنے چلی گئی، جس کے لیے اسے سجایا گیا تھا۔ اس نے تو ایک نظر بھی اٹھا کر حرم کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ بازل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ اسے بیڈ پر ہی بال کھولے گھٹنوں پر سر رکھے نظر آئی۔
اس کا آہستہ آہستہ ہلتا وجود بازل سلطان کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ رو رہی ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ اس کا احساس ہوتے ہی بازل تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ فرزین میری جان، بازل کی پکار میں ایک تڑپ تھی۔ فرزین نے چونک کر گھٹنے سے سر اٹھا کر بازل کی جانب دیکھا۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے اور لال سوجی آنکھوں نے بازل سلطان کو کانٹوں پر گھسیٹ لیا۔ بازل، وہ تڑپ کر اسے پکارتی اس کے سینے سے جا لگی۔ رونا بند کرو فرزین، میں یہی ہوں تمہارے پاس میری جان۔ بازل کا حصار فرزین کے وجود پر سخت ہوا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا بازل، یہ سب میرے اعصاب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتی مسلسل بازل سلطان کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ جب برداشت دن کے برابر بھی نہیں تو مجھے اس وقت تم نے فورس کیوں کیا تھا فرزین؟ بازل سلطان، تم جانتی ہو اماں سائیں سے زیادہ تمہارے آنسوؤں نے مجھے مجبور کیا تھا۔ بازل کی تنی ہوئی رگوں سے واضح تھا کہ وہ اپنی دوسری شادی کے فیصلے کے کتنے خلاف تھا، لیکن پہلے اماں سائیں پھر فرزین کے جذباتی دباؤ نے اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں اماں سائیں کے پوتے کی چاہ پوری کرنے کے قابل نہیں تھی اور میرے ضمیر کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ان سے ان کی خوشی چھین لوں۔ وہ بازل کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ بازل کا ایک ہاتھ فرزین کے وجود کے گرد لپٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں۔ تو پھر اب یہ رونا دھونا کیوں؟ فرزین کا سر اپنے سینے سے ہٹائے بازل نے اس کی لال سوجی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیتے استفسار کیا۔ آپ کے نام کے ساتھ جڑا کسی دوسرے وجود کا نام میری سانسیں روک رہا ہے۔ بازل کے محبت بھرے لمس پر فرزین کی آنکھیں دوبارہ سے بھیگی جنہیں وہ اپنے لبوں سے چن گیا۔ دل تو صرف تمہارا ہے نا، دیکھو خود ہی دھڑک دھڑک کر گواہی بھی دے رہا ہے۔ فرزین کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ جب اچانک وہ ہوش میں آتی بازل سے دور ہٹی۔ بازل، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو عزت آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ دل پر پہاڑ رکھے وہ پوچھ بیٹھی۔ بازل کا موڈ خراب ہوا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا فرزین، سو جاؤ اب تم بھی۔ بگڑے موڈ کے ساتھ بولتا ہوا وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ فرزین نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن بازل نے کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی اسے بیدار ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک جان لیوا انگڑائی لیتی وہ اٹھ بیٹھی۔ جب ہلکی ہلکی کھلی آنکھوں کی جھرریوں سے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے اور آنکھیں پوری طرح سے واہ ہوئیں۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا بازل اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی اور ہاتھ نیچے کر کے کمبل اپنے وجود پر لپیٹا، کیونکہ دوپٹہ اسے بازل کے صوفے کے ہتھے پر رکھا ہوا نظر آ رہا تھا جو کل رات بے دہانی میں وہیں رکھ دیا تھا اس نے۔ اتنی گہری نیند سوتی ہیں آپ؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کا یہ خادم، لیکن آپ تو تمام کے تمام گھوڑے بیچ کر نہ جانے کتنے سالوں کی نیند پوری کرنے میں مصروف تھی۔ اف، صبح ہی صبح اس کی طنزیہ گفتگو۔ حرم شرمندگی سے لال ہوئی۔ اب چلیے اٹھیے، مراقبے میں بعد میں جائیے گا، پہلے جلدی سے تیار ہو جائیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ اماں سائیں کا حکم ہے کہ ان کی نئی نویلی بہو کو خود لے کر آؤں نیچے۔ وہ اب بھی طنز کرنے سے باز نہ آیا، جبکہ نور حرم سے اٹھنا محال ہوا۔ بغیر دوپٹے کے کیسے وہ اس کے سامنے؟ آپ چاہتی ہیں آپ کو گود میں اٹھا کر واش روم تک چھوڑاؤں اور تیار بھی خود کروں؟ اسے ایک ہی جگہ جمے دیکھ کر اب بازل کو بھی تاؤ آیا۔ پہلے ہی اماں سائیں کے اس عجیب حکم پر جھنجھلایا ہوا تھا، اوپر سے ان محترمہ کے نخرے۔ وہ اس کی جانب بڑھا، نور حرم کا سانس سینے میں اٹکا۔ وہ میرا دوپٹہ صوفے پر۔ بمشکل نور حرم نے اس کے خوف سے اسے دیکھنے کے بجائے صوفے پر رکھے دوپٹے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بازل اس کے جھجکنے کی وجہ سمجھ کر صوفے سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر حرم کی جانب بڑھا اور دوپٹہ اسے دے کر واپس صوفے پر جا بیٹھا اور اپنا موبائل نکال کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور حرم نے شکر کا سانس لیا اور اس جلاد سلطان کے خوف سے جلدی سے اٹھتی وارڈروب کی جانب بڑھی اور جو پہلا سوٹ نظر آیا وہ ہاتھوں میں لیے واش روم بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی بازل نے موبائل سے نظریں ہٹا کر پرسوچ نظریں واش روم کے دروازے پر ڈالیں۔ کچھ دیر بعد نور حرم واش روم سے باہر نکلی تو پیچ رنگ کی لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹے احتیاطاً دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلائے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پیچھے بیٹھا بازل اس کا باہر آنا تو محسوس کر چکا تھا، لیکن دیکھا اسے اب بھی نہیں تھا۔ اس کے خوف سے نور حرم جلدی جلدی تیار ہونے کی کوشش میں جھنجھلائی ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار اس وقت بازل سلطان تھا جو مسلسل ہوتی نور حرم کی چوڑیوں کی جھنکار سے تنگ آ چکا تھا۔ آپ یہ شور کرنا بند کریں گی؟ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔
موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر بازل بولا تھا۔ نور حرم نے گھور کر آئینے سے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا جس نے صبح ہی صبح اس کا اچھا خاصا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اب موصوف ڈسٹرب بھی خود ہو رہے تھے۔ یکایک ایک شرارتی چمک نور حرم کی آنکھوں میں نمایاں ہوئی۔ کیوں نہ بازل سلطان کو اور تنگ کیا جائے؟ سوچتی ہی وہ مسکرائی اور پہلے سے بھی تیز چوڑیوں کی جھنکار کمرے کی دبیز خاموشی میں گونجنے لگی۔ بازل کی پیشانی پر نمایاں ہوتی لکیروں کو دیکھتے نور حرم نے خود کو شاباشی دی۔ کچھ تو سکون بازل صاحب کا بھی برباد ہونا چاہیے جیسے وہ اس کا کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر اس سر پھرے سلطان کا خوف بھی تھا۔ آپ کو سنائی کم دیتا ہے محترمہ، آپ کی چوڑیوں کا شور میرے سر میں درد کر رہا ہے۔ بازل موبائل جیب میں رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ٹھیک نور حرم کی پشت پر جا کر کھڑے ہوتے اب براہ راست اسے آئینے سے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ اچھے سے اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ نور حرم کی سانس سینے میں الجھی بازل کو اپنے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر وہ تیار ہونے کی وجہ سے چوڑیاں ایسے ہی شور کرتی ہیں۔ چہرہ جھکا کر بولتی حرم کو دیکھ کر بازل کو دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ یہ لڑکی بے مثال حسن کے مالک ہے۔ دودھیا رنگ، چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور اس کے نیچے گلابی ہونٹ، نہیں وہ شاید لال تھے۔ بازل کو ان کا رنگ سمجھ نہ آیا، وہ صرف حسین نہیں حسین ترین تھی۔ ایسا ملکوتی حسن دیکھ کر بھی بازل کے دل میں کوئی احساس نہ جاگا۔ اس کی محبت تو فرزین پر ہی ختم شد تھی، ایسا وہ سمجھتا تھا۔ آپ مجھے بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں انوانٹیڈ وائفی۔ خیر آج کے بعد آپ جب بھی میرے آس پاس ہوں گی مجھے یہ چوڑیاں آپ کے ہاتھوں میں نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ بازل سلطان چوڑیوں سمیت ہاتھ کاٹنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔ بازل نے اپنی طرف سے اس کے لیے سزا مختص کی تھی۔ اسے تنگ کرنے کے نتیجے میں بازل اپنی بات کہہ کر مڑا تو حرم نے ڈرتے ڈرتے آئینے سے اس کا عکس دیکھا۔ بظاہر مضبوط مردانہ وجاہت کا شاہکار یہ مرد جو اس کی قسمت میں عارضی طور پر لکھ دیا گیا تھا بہت ظالم تھا، دل توڑنے میں کمال کی مہارت رکھتا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی اور تیار ہوتی بازل کی سنگت میں باہر آ گئی۔ بازل اس سے 2 قدم آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بڑی بیگم شاہانہ سلطان برجمان تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں طرف ان کی باقی اولادیں، ہاں لیکن دائیں طرف کی پہلی کرسی ابھی خالی تھی۔ وہ شاید بازل سلطان کے لیے تھی کیونکہ اس سے اگلی پر فرزین بیٹھی تھی جو درزیدہ نگاہوں سے نظروں سے بازل کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ بازل شاہانہ بیگم کی پیشانی پر بوسہ دیتا ان کے دائیں طرف چھوڑی خالی کرسی پر فرزین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نور حرم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، اب آگے بڑھے یا یہیں سے واپس لوٹ جائے، کیونکہ اسے یہاں لانے والا بازل سلطان تو اس کی طرف سے مکمل لاپرواہ ہوتا۔ فرزین سے آہستہ آواز میں باتیں کرنا، ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ نور حرم کی مشکل آخر شاہانہ بیگم نے ہی حل کی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو بہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ حرم کو اپنے پاس بلاتے انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ حرم ان کی اتنی محبت پا کر خوشی سے کھل اٹھی۔ اسے تو لگا تھا کہ بازل سلطان کی دادی اس کی طرح مغرور ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو حرم سے بہت محبت سے ملی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا صدقہ اتارتے ملازموں کو دیا۔ ان کی اتنی محبت پر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی جسے چھپاتے وہ شاہانہ بیگم کے اشارہ کرنے پر فرزین کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی۔ ناشتہ بہت ہی خاموشی سے کیا گیا۔ ناشتے کے بعد بازل تو زمینوں کے معاملات دیکھنے ڈیرے پر چلا گیا تھا اور وہ گھر کی نوجوان نسل کے نرغے کے پھنس گئی۔ فرزین کے علاوہ تقریباً ہر فرد نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور کافی اچھے سے اسے ملا۔ بڑی بیگم شاہانہ سلطان بازل سلطان کی دادی اور گھر کی بڑی سربراہ تھی۔ بازل سلطان کے والدین کی موت بازل کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، جس کے بعد سے وہ شاہانہ بیگم کی گود میں پلا بڑا تھا۔ بازل گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے باقی چچاؤں کی صرف بیٹیاں تھیں۔ اسی وجہ سے شاہانہ بیگم کو اپنی نسل کے امین کا وارث جلد ہی چاہیے تھا۔ بازل کی فرزین سے شادی کے 5 سال بعد بھی جب کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تو انہوں نے بازل کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا، جس کے لیے بازل پہلے تو انکاری ہوا، لیکن پھر ان کے خود کو مارنے کی دھمکی اور فرزین کے آنسوؤں نے اسے دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس دوسری شادی کی اصلیت سے نور حرم کے سوا کوئی بھی واقف نہ تھا۔ نور حرم کو بازل کی کزنز یعنی حمید سلطان کی 3 بیٹیاں رانیہ، انوشے، ایزل اور موسیٰ سلطان کی ایک بیٹی بینش بہت پسند آئی تھی۔ وہ چاروں جلد سے نور حرم سے مانوس ہو گئی تھیں۔ انہیں اپنی یہ چھوٹی لیکن بے انتہا حسین بھابھی فرزین کی نسبت بہترین لگی تھی۔ فرزین سے اتنے سالوں سے
شناخت کے بعد بھی وہ اس سے اتنی مانوس نہیں ہوئی تھی جتنی کہ نور حرم سے ایک ہی دن میں ہو گئی۔ ان سب کے ساتھ نور حرم کا کافی اچھا وقت گزر رہا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ فرزین آتے جاتے اسے کٹیلی نظروں سے گھور رہی ہے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کے دل کی حالت، جس پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ بازل سلطان کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن جیسا ہی تھا۔ نہیں، پہلے دن تو پھر بھی اس نے کڑوی ہی صحیح بات تو کی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ اب تک نور حرم کی جانب سے مکمل لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بازل سلطان شاید بھول گیا تھا کہ 1 مہینہ پہلے اس کی ذات کے ساتھ ایک دوسرے وجود کا نام جوڑا گیا ہے۔ وہ اس گھر میں صرف اس کی ذمہ داری تھی، مگر نور حرم نہیں بھولی تھی۔ اسے یاد تھی بازل سلطان کی ذات اور خود سے جڑا اس کا رشتہ۔ پورا دن وہ بازل کی کزنز کے ساتھ پوری حویلی میں چہچہاتی شرارتیں کرتی پھرتی، لیکن شام کے پہر جیسے ہی بازل کی گاڑی کا ہارن سنتی فوراً اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی، کیونکہ یہ تاکید بھی فرزین کی ہی تھی کہ وہ اس کے شوہر سے دور رہے۔ صرف بازل کا نام اسے ملا ہے، بازل نہیں، اور نور حرم چاہنے کے باوجود یہ بھی نہ کہہ پاتی کہ وہ اس کا بھی شوہر ہے، کیونکہ بازل نے پہلے دن ہی نور حرم کو اس کی حدود سمجھا دی تھی۔ فرزین نے بازل کی دوسری شادی تو دل پر پہاڑ رکھ کر کروا لی تھی، لیکن وہ اپنا دل بڑا نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے بازل کے آتے ہی وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے ایک اور مشغلہ مل گیا تھا، اور وہ تھا پچھلے لان میں بنا باغیچہ۔ پھولوں سے تو پاگل پن کی حد تک عشق تھا اسے۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا باغ نہیں تھا جہاں سے وہ پھول توڑ کر گھر نہ لائی ہو۔ یہاں تو اسے بیٹھے بٹھائے پورا باغیچہ مل گیا تھا۔ دن کا ایک اچھا خاصا وقت وہ گھر کے اس حصے میں گزارا کرتی تھی، اور آج بھی وہ وہیں تھی، بلکہ مٹی میں اٹی ہوئی تھی۔ جب اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا وہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھی، تاکہ اس کا ایسا حلیہ دیکھ کر اماں سائیں سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ لیکن آج تو اس کے ستارے ہر جگہ سے گردش میں تھے کہ اماں سائیں تو نہیں، لیکن ان کا سر پھرا پوتا آج جلدی گھر آ گیا تھا اور اب پچھلے لان میں باغیچے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بازل کو دیکھ کر وہ گھبرائی اور اس سے چھپنے کو باغیچے میں ایک بڑی بیل کے پیچھے جا چھپی۔ بازل کسی سے فون پر محو گفتگو تھا اور اسی بیل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نور حرم سانس روکے بیل کے پیچھے کھڑی تھی جب اسے اپنے کندھے پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اپنے کندھے کی طرف اس نے ڈرتے ڈرتے دیکھا اور وہاں بیٹھے تقریباً 5 انچ لمبے ہرے رنگ کے کیڑے کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس وقت کس سے چھپ کر وہ کس حال میں کہاں کھڑی ہے۔ اس وقت تو خوف ہی ہر بات پر غالب تھا۔ نسوانی چیخیں سنتے بازل نے فون کان سے ہٹا کر اپنے ارد گرد دیکھا، جب اچانک ہاتھ بڑھا کر اس نے بیل کے پیچھے کھڑی نور حرم کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ ہے یو، چیخنا بند کرو۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی جب مجبوراً بازل کو اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑنا پڑا۔ وہ خاموش تو ہو گئی لیکن آنکھیں اب بھی نہیں کھولی۔ بازل کے ہی سینے سے لگی اب بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس کے مٹی سے بھرے ہاتھوں نے بازل کی سفید قمیض پر اپنے نقش نگار بنا دیے تھے، لیکن ان کی پرواہ بازل کو نہیں تھی۔ کیا ہوا، چلا کیوں رہی تھی؟ خلاف توقع بازل نے کافی نرمی سے پوچھا۔ وجہ سامنے کھڑی لڑکی کا ڈر سے کانپنا تھا۔ وہ کیڑا میرے کندھے پر۔ ڈر سے نور حرم کی جان نکلنے کو تھی کہ یہ بھی محسوس نہ کر پائی کہ وہ اس وقت کس کے حصار میں کھڑی تھی۔ بازل نے اس کی بات پر چونک کر نور حرم کے کندھے کی جانب دیکھا جہاں واقعی ایک کیڑا بیٹھا تھا۔ آہستہ سے بازل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کیڑے کی دم پکڑی اور وہاں سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ چلا گیا وہ، اب آنکھیں کھول سکتی ہو تم اپنی۔ بازل کی آواز پر فوراً ہوش میں آتی بازل کے حصار سے نکلی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ڈر میں بازل کے کتنا قریب کھڑی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ نور حرم کے مٹی سے ہٹے ہاتھ اور کپڑوں کو دیکھتے بازل نے کافی برہمی سے استفسار کیا۔ سوری۔ اپنے ہاتھوں کے نقشے کی قمیض پر دیکھ کر نور حرم کو شرمندگی ہوئی۔ اس کی کانپتی آواز پر بازل کچھ نرم پڑا۔ جاؤ اندر، تمہارے پاس 20 منٹ ہے، فوراً چینج کرو اور چائے بنا کر یہیں لان میں لے کر آؤ، میں اماں سائیں کو لے کر آ رہا ہوں۔ بازل نے اسے اندر جانے کا حکم دیتے ہوئے چائے بنا کر لانے کو کہا۔ وہ فوراً اندر کی طرف بھاگی۔ یاد رہے 20 منٹ کا مطلب 20 منٹ ہی ہوتا ہے۔ پیچھے سے بازل کی آواز آئی۔ 20 منٹ کا مطلب صرف 20 منٹ ہوتا ہے۔ یہ بندہ انسان ہے یا ٹائم بم؟ اوف نوری، کتنی گدھی ہو تم، ان کے کتنے قریب کھڑی تھی تم، ڈوب مرو۔ بازل کی نقل اتارتے وہ خود کو بھی کوستے ہوئے کچن سے چائے بنانے چلی گئی۔
فرزین آج میرے دوست گھر پارٹی ہے، رات 8 بجے تیار رہنا۔ نور حرم ٹرے لیے باہر آئی تو وہیں شہانہ بیگم کے ساتھ بیٹھے بازل کو مسکراتے ہوئے فرزین سے کہتے سنا، جس نے ایک مسکان کے ساتھ سر اس بات میں ہلاتے حامی بھری۔ نور حرم سب کو چائے دیتی واپس جانے ہی لگی تھی، تبھی شہانہ بیگم نے اسے بھی سب کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر بازل کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن فرزین ناگواری سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ آج آپ کے دوست کی پارٹی میں آپ نور حرم کے ساتھ جائیں گے بازل؟ چائے کا گھونٹ لیتے شہانہ بیگم نے بازل سے کہا، جس پر فرزین سمیت نور حرم نے بھی چونک کر انہیں دیکھا، جبکہ ان کی بات پر بازل کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ لیکن اماں سائیں ہمیشہ میرے ساتھ فرزین جاتی ہے، بازل نے انہیں باور کروانے والے انداز میں کہا، جیسے انہیں بتانا چاہتا ہو کہ ان کی یہ بات اسے کتنی ناگوار گزری ہے۔ وہ تب کی بات ہے جب نور حرم آپ کی بیوی کے منصب پر فائز نہیں تھی، لیکن اب وہ بھی آپ کی بیوی ہے اور ان کا حق بھی فرزین کے برابر ہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے حقوق سے نظریں پھیریں، شاہانہ بیگم نے بڑے پرسکون انداز میں کہتے بازل کے تیش میں اضافہ کیا۔ اس نے ایک تیز نظر سے سر جھکائے بیٹھی حرم کو گھورا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نور حرم شاہانہ بیگم کو سب بتا چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شاہانہ بیگم پچھلے 1 مہینے سے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بازل کا رویہ نور حرم کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک رات بھی وہ اس کے ساتھ کمرے میں نہیں رہا، بلکہ فرزین کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن فی الحال خاموش تھی۔ فرزین تو یہ سب سن کر ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بازل بھی اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ حرکت اماں سائیں کی شان میں غستاخی کہلاتی، اسی لیے صبر کے گھونٹ بھرتا وہ وہیں بیٹھا رہا۔ لیکن وقتاً فوقتاً اس کی تیز نگاہیں نور حرم کی جانب اٹھتی رہیں۔ اب اماں سائیں نے کہہ دیا تھا کہ نور حرم ہی ساتھ جائے گی تو مطلب وہی جائے گی۔ بازل کی چاروں کزنس نے اس نے نانا کہنے کے باوجود اسے کافی اہتمام سے تیار کیا تھا۔ جامنی رنگ کی شیفون کی ساڑی میں اس کا چاندنی کی طرح دمکتا رنگ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ بالوں کو ہلکا سا کرل کیے پشت پر چھوڑے سلیقے سے کیے گئے میک اپ میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ آج تو بازل بھائی کی خیر نہیں ہونے والی، یہ کہنے والی رانیہ تھی، جس پر وہ باقی تینوں بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں دیکھنا وہ آج بھابھی کا یہ روپ دیکھ کر پارٹی میں جانا ہی کینسل کر دیں گے۔ عزل کے شوق جملے نے نور حرم کو شرم سے پانی کر دیا، جبکہ ان کی یہ گفتگو کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے بلیک 2 پیس میں ملبوس، بازو پر بلیک ہی کوٹ ڈالے بازل اچھے سے سن چکا تھا، اور بالکل بے اختیار اس کی نظریں آئینے میں جھلملاتے نور حرم کے عکس پر پڑی۔ سانسیں الجھی تھیں بازل سلطان کی۔ پہلی بار نور حرم کے حسین روپ نے بازل سلطان کے دل میں کوئی احساس پیدا کیا تھا، اور وہ کیا احساس تھا اس سے بازل سلطان ابھی ناواقف تھا۔ چلیں؟ دل کے لاکھ چلانے پر بھی وہ نظریں ہٹا گیا اور نور حرم سے چلنے کو کہا۔ اس کی آواز پر نور حرم نے جھجکتے ہوئے بنش سے اپنی شال لے کر اپنے گرد لپیٹی اور اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ وہ دونوں شاہانہ بیگم سے ملنے کے بعد باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے فرزین نے جلتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ گاڑی میں کافی خاموشی تھی۔ نور حرم نے پسینے سے تر ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ایک چور نظر سے پاس بیٹھے اپنے من کے ساتھی کو دیکھا، جس نے عارضی ہی صحیح لیکن نور حرم کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی۔ دل ہی دل میں نور حرم اس پتھر کی حسین مورت کو چاہنے لگی تھی، جو اس کی ذات سے ایسے لاپرواہ تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں کوئی مقام ہی نہیں رکھتی۔ ہاں یہ سچ ہی تو ہے، بھلا میری کیا حیثیت ان کی زندگی میں؟ صاف لفظوں میں بتا چکے ہیں مجھے کہ میری جگہ کہیں بھی نہیں۔ وہ صرف فرزین سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی چاہ کس کمبخت کو ہے؟ میں بس ان سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ نمی سے آئی تھی نور حرم کی آنکھوں میں، جسے وہ خود بھی محسوس کرنے سے انجان رہی۔ آج تو بازل بھائی کی خیر نہیں ہونے والی۔ رانیہ کا جملہ اس کے کانوں میں گونجتا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ ہاں تم تعریف کی بات کر رہی تھی رانیہ، تمہارے اس کھڑوس بھائی نے تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل ہی دل میں رانیہ سے بھی شکایت کی گئی۔ اس بات سے بے خبر کے ساتھ بیٹھا رانیہ کا کھڑوس بھائی پہلی بار تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن نور حرم کی جانب متوجہ ہوا۔ جی اماں سائیں آپ نے بلایا تھا مجھے؟ فرزین رانیہ کے کہنے پر کہ اسے اماں سائیں بلا رہی ہیں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہانہ بیگم اس وقت اپنے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاں آؤ بات کرنی ہے تم سے۔ شاہانہ بیگم کے کہنے پر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور شاہانہ بیگم کی آنکھ کے اشارے پر بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ میں چاہتی ہوں اب تم بازل سے دور رہو۔ شاہانہ بیگم کے بولے جانے والے الفاظ نے اس کے پیروں سے زمین کھینچی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں سائیں؟ بازل شوہر ہے میرے، میں کیسے ان سے دور رہ سکتی ہوں؟ درزیدہ نظروں سے شاہانہ بیگم کو دیکھتی وہ بولی،
آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو اس کے گلے میں اٹکا۔ شوہر وہ اب حرم کا بھی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم دور رہو اس سے تاکہ وہ نور حرم کے قریب جا سکے۔ شاہانہ بیگم کے انداز میں ابھی ایک اطمینان سا تھا۔ فرزین نے روتے ہوئے ان کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ رحم کریں مجھ پر، لیکن شاہانہ بیگم لاپرواہی سے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ آخر آپ کو میرے ساتھ پرابلم کیا ہے اماں سائیں؟ پہلے آپ نے مجھے کہا کہ بازل کو شادی کے لیے مناؤ ورنہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ اور اب یہ سب، آخر آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اماں سائیں؟ فرزین کی ہچکی بن گئی تھی۔ شاہانہ بیگم نے استحضائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے فرزین بی بی، اپنے کاٹ کے الو پوتے کی طرح میری آنکھوں پر بھی تمہاری مکاری کی جھوٹی پٹی بندھی ہوئی ہے؟ اچھے سے جانتی ہوں تمہاری اصلیت۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں 2-4 دن تمہارے بچے ہیں انہیں آرام سے گزارو، ورنہ شاہانہ سلطان سے تم ابھی اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ فرزین کی طرف دیکھتی وہ کافی کٹیلے انداز میں بول رہی تھی۔ ان کی باتوں پر فرزین آنکھیں پھاڑے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کی حقارت بھری نظریں اسی کے وجود پر جمی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں سائیں؟ کون سی اصلیت؟ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرزین کی گگی بن گئی۔ شاہانہ بیگم کے لبوں پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ تم پچھلے 5 سال سے دوائیاں لے رہی ہو حمل کو روکنے کے لیے، میں اچھے سے جانتی ہوں یہ بات۔ شاہانہ بیگم نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ فرزین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ بات وہ کیسے جانتی تھی؟ آپ کو غلط فہمی تھوک نگلتی وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی جب شاہانہ بیگم نے اپنے بیڈ کے سائڈ سے دراز ایک فائل نکال کر اس کے قدموں میں پھینکی۔ فرزین نے چونک کر اپنے پیروں میں گری فائل اٹھائی اور کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری میڈیکل رپورٹ ہے جو کہ بالکل پازیٹیو ہے۔ تم نے اس رپورٹ کو جعلی رپورٹ سے بدلوا دیا۔ اس سے پہلے بھی تم 2 بار ابارشن کروا چکی ہو۔ تم بازل کے بچے کی ماں بننا ہی نہیں چاہتی، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی جلدی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال اپنا منوس وجود لے کر کل کے کل اس گھر سے اپنی ماں کے گھر دفع ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں واپس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاہانہ بیگم نے نخوت اور حقارت سے کہا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اماں سائیں، آپ کا پوتا میری محبت کے دم بھرتا ہے، وہ مغرور انداز میں بولی۔ یقیناً تم نہیں چاہو گی کہ جو باتیں ابھی ہمارے درمیان بند دروازے کے پیچھے ہو رہی ہیں ان میں بازل شامل ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم جیسی مکار عورت اپنا مقصد ادھورا نہیں چھوڑے گی۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ رپورٹ لیے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ مڑی تو اس کا تاثرات پہلے کی نسبت کافی بدل گئے تھے۔ اب وہاں ڈر یا خوف نہیں، ایک عجیب سی نفرت تھی، ہر چیز جلا دینے والی نفرت۔ جلدی سے فائل چھپاتے اس نے اپنے موبائل سے کسی کا نمبر ڈائل کیا اور بے چینی سے موبائل کانوں سے لگائے کمرے میں چکرانے لگی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ پلان چینج کرنا پڑے گا۔ بڑھیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں جان بوجھ کر بازل کے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس سے پہلے اسے ہمارا پلان کے بارے میں بھنک بھی پڑے ہمیں بڑھیا کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ اتنے سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے گی وہ۔ چھوٹتے ہی وہ دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر بولنا شروع ہو چکی تھی۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، تم بس جلد از جلد بازی کو پھنسا کر اس کی ساری دولت اپنے نام کروا لو۔ دوسری جانب سے مردانہ آواز سنائی دی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں پچھلے 5 سال سے یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اچھی وفادار بیوی بننے کا ناٹک کرنا بھی کسی کام نہ آیا ہمارے۔ یہ سلطان پیار اور عزت کی زبان نہیں سمجھے گی، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ بالوں ایک ہاتھ پھنسائے فرزین دبی آواز میں خدائی، غصے اور جھنجھلاہٹ کے مارے برا حال تھا اس کا۔ تو تمہیں کہا تو تھا کہ اس کے بچے کی ماں بن جاؤ، پھر تو ان کی پوری دولت ہمارے پاس ہوتی اور ہم ساتھ ساتھ۔ سامنے والے کی آواز میں اب بھی ایک اطمینان سا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ جس انسان کی میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس کی نسل کو کبھی بھی جنم نہیں دوں گی۔ فرزین کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا سامنے والے کی بات سے۔ تم سے جلدی سے شاہانہ سلطان نامی اس عذاب کا کچھ کرو ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ ضدی سی ہوئی۔ اچھا ڈونٹ وری، کرتا ہوں کچھ اس کا۔ تم بتاؤ ملنے کب آؤ گی؟ دوسری طرف سے فرمائش کی گئی۔ فرزین اسے پورے عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ کل آ رہی ہوں مما کے گھر، ویسے بھی بڑھیا نے یہاں سے جانے کا بول دیا ہے۔ وہ دونوں اب اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ دوسرے دن فرزین کے جاتے ہی شاہانہ سلطان نے بازل سلطان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ انہیں گھر کے لیے وارث چاہیے تھا اور وہ اتنا ہی نور حرم سے لاپرواہی برت رہا تھا۔ چلو وارث نہ صحیح، لیکن وہ بھی اب اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ پھر کیسے وہ اپنی ہی ذمہ داری سے منہ پھیرے؟
اس کے سامنے اپنی پہلی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے اور اسے ایک گھر کا ایک فالتو سامان سمجھے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ شاہانہ سلطان نے صاف لفظوں میں اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر بازل کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تو وہ اسے بخشیں گی نہیں۔ اب بازل کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ ضرور نور حرم نے ہی اس کی شکایت اماں سائیں سے لگائی ہے۔ شاہانہ سلطان کے کمرے سے نکلنے کے بعد ملازمہ سے معلوم کرتے بازل نور حرم کے کمرے کی جانب پڑا۔ ارادہ اس کی اس گستاخی کی سزا دینے کا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو نور حرم اسے کہیں نظر نہیں آئی اور ماتھے پر بل ڈالے اسے باہر ڈھونڈنے کی جانب بڑھا ہی تھا جب اسے کمرے سے ملائکہ ٹیرس پر ہلکے گلابی رنگ کا آنچل لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے ٹیرس کی طرف آیا۔ نور حرم جو ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی اور گیلے بالوں کو سکھانے کے لیے ٹیرس پر آئی تھی، اپنے پیچھے آہٹ سنتے وہ چونک کر مڑی۔ سامنے ہی بلیک قمیص شلوار پر اسکن کلر کی مردانہ شال لیے خود کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بازل پر اس کی نظر پڑی۔ وہ کل رات پارٹی سے واپس آنے کے بعد اب دیکھ رہی تھی اور جو اس کے تیور تھے اس نے تو نور حرم کا دل خوف سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ تم نے اماں سائیں کو بتایا؟ جارحانہ تیور لیے وہ کافی غصے میں آگے بڑھا۔ آپ کا تکلف وہ صرف پہلے دن تک ہی رکھ پایا تھا۔ بولو، جواب دو، تم نے بتایا اماں سائیں کو وہ سب جو میں تمہیں پہلے دن بول چکا ہوں؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے وہیں ٹیرس کی دیوار سے لگاتے برہمی سے بولا۔ نہیں، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ بازل کے خوف سے وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، ورنہ حال تو ابھی بے ہوش ہو کر گرنے والا تھا۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بازل کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی میں رکھے چھوٹے سے گملے کو تیش میں آتے ہاتھ مار کر نیچے گرایا، جو سیدھا جا کر نور حرم کے جوتے سے آزاد پیر پر جا لگا اور اس کا پیر لمحے میں لہو لہان ہوا۔ چیختی ہوئی اپنا پیر پکڑ کر نیچے جا بیٹھی۔ بازل کو بھی ہوش آئے کہ وہ اپنے غصے میں کیا کر چکا ہے، فوراً گھٹنوں کے بل جھکتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ سوری، آئی ایم ویری سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا، لیکن نور حرم اب رو رہی تھی۔ چلو اٹھو، اندر چلتے ہیں، میں تمہاری بینڈیج کر دیتا ہوں۔ بازل نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ درد کے مارے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکی۔ بازل ہی اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھائے اندر لایا اور فوراً اپنے قریبی بندے کو ڈاکٹر کو لے کر آنے کو کہا۔ ڈاکٹر کے آنے تک وہ اس کا خون اپنے ہاتھ سے روکے ہوئے تھا۔ اس وقت نور حرم درد سے دوہری ہوتی ہوش میں نہیں تھی، ورنہ اس مغرور بندے کی اتنی نوازشیں دیکھ کر بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ ڈاکٹر کے آنے پر بازل اٹھ کر نور حرم کی سائڈ پر جا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر کی پٹی باندھنے پر نور حرم کو درد محسوس ہوا تو اس نے بے دہانی میں پاس کھڑے بازل کا ہاتھ اپنی نرم ہتھیلی میں پکڑ لیا۔ بازل کا دل ایک نئے احساس سے دھڑک اٹھا۔ ڈاکٹر میڈیسن دے کر احتیاط کی تاکید کرتے جا چکی تھی۔ بازل نے ہی اسے دوائی دی۔ نور حرم کا درد کم ہوا تو ہر چیز محسوس ہونے لگی۔ وہ حیرت سے بازل کا یہ پیارا روپ دیکھ رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، بڑی بیگم کو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ پانی کا گلاس واپس بازل کو تھماتے وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بازل نے غور سے اس کے مومی چہرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہ صوفے سے اپنی شال لے کر باہر چلا گیا۔ پیچھے سر تکیے پر گرائے وہ شرم سے دوہری ہوئی وہ پل یاد کرتے جب بازل اسے اٹھا کر کمرے میں لایا تھا۔ نور حرم کو تو پیر کا زخم بھی کافی بھایا، جس نے لمحے بھر کے لیے ہی صحیح لیکن دل کے ستمگر کی قربت تو بخشی۔ وہ اسی پر بے پناہ خوش تھی۔ رات کو وہ شاہانہ بیگم کو دکھانے کے لیے اس کے کمرے میں تو آ گیا تھا، لیکن آتے ہی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا، بیڈ پر ہی، لیکن ایک فاصلے پر تھے وہ دونوں۔ نور حرم تو سانس بھی ڈر ڈر کر لے رہی تھی کہ کہیں پاس لیٹا جلاد اس کی سانسیں نہ روک دے، لیکن کب تک؟ نازک سی جان سے بھوک برداشت کرنا محال ہوا۔ پہلے تو وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہی، لیکن جب مزید صبر نہ ہوا تو اٹھ بیٹھی اور آہستہ آہستہ قدم نیچے رکھنے کی کوشش کی، مگر پیر کا درد بھوک کی نسبت شدید تھا، اسے رونا آیا۔ اب ایک ہی حل تھا، لیکن نور حرم اس بازل نامی جن سے ڈر رہی تھی۔ آخر ہار مانتے ڈرتے ڈرتے اس نے آہستہ سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بازل کے بازو پر رکھا اور ہلایا۔ بازل جو بمشکل ابھی سویا تھا، اس کے ہلانے پر فوراً اس کی آنکھ کھلی۔ ناگوار نظروں سے ڈری سہمی سی نور حرم کو دیکھا۔ نور حرم میڈم تو اب پچھتائی تھی کہ آخر ضرورت ہی کیا تھی اس جن کو چھیڑنے کی۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ بھوک لگ رہی ہے، ڈرتے ڈرتے بولی تھی وہ۔ بازل نے خوخار نظروں سے اسے گھورا۔ تو یہ اطلاع دینے کے لیے آدھی رات کو اٹھایا تم نے مجھے؟ میڈم بھوک لگ رہی ہے تو کچن میں جاؤ، مجھے سونے دو۔ وہ بول کر کمبل اپنے سر تک لپیٹے سوتا بن گیا۔ جب کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی سی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ جھنجھلاتے ہوئے کمبل پھینک کر اٹھ بیٹھا۔ اب کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کافی سے زیادہ عاجز ہو چکا تھا۔
میرا پیر، میں نہیں جا سکتی کچن۔ روتے ہوئے نور حرم نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ بازل کو افسوس نے آ گھیرا۔ رونا بند کرو، میں لے کر آتا ہوں کھانا۔ بازل بول کر اٹھا اور کمرے سے باہر کچن میں آ گیا۔ پیچھے نور حرم نے کافی حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھانا گرم کر کے ٹرے میں اٹھائے اندر داخل ہوا اور ٹرے نور حرم کے سامنے جا رکھی۔ وہ کھانا کھانے لگی اور بازل سلطان اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا جب کوئی اس کے اندر سے بولا، بازل سلطان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لڑکی کو ایک دن تمہاری زندگی سے جانا ہے، تمہاری منزل صرف فرزین ہے، صرف اسے سوچو تم۔ ضمیر نے چیخ چیخ کر کہا۔ اوکے رائٹ، اسے میری وجہ سے زخم ملا، اس کی بھرپائی کر رہا ہوں میں بس۔ دماغ نے بودی سے دلیل دینی چاہی۔ کیا یہ صرف ہمدردی ہے بازل سلطان؟ دل نے مذاق بنانا چاہا۔ ہاں یہ صرف، وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ جب خود کی طرف حیرانگی سے دیکھتی نور حرم کو دیکھتا وہ چونکا۔ جو اپنا کھانا ختم کیا اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ شرمندگی مٹانے کو سوال پوچھا۔ حرم نے سر اس بات میں ہلاتے جواب دیا۔ گڈ، اب سو جاؤ، دوبارہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ٹرے سے لے کر سائڈ پر رکھتے وہ کمبل خود پر لپیٹے سو گیا۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ حرم خود سے پوچھ رہی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں بظاہر ساتھ، لیکن اجنبیوں کی طرح رہتے ہوئے۔ اماں سائیں کے کہنے پر وہ بازل سلطان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ صبح کا ناشتہ تک وہی بنا کر دیتی تھی بازل کو۔ بازل سلطان اپنی ہی کیفیت پر آج کل جھنجھلایا ہوا ہر کسی کو کاٹنے دوڑ رہا تھا۔ اوپر سے فرزین نے بھی گھر واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کافی دفعہ اسے لینے کے لیے اس کے ماں کے گھر گیا تھا، لیکن فرزین کا انکار ہی رہا، جس کے نتیجے میں وہ اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے جھنجھلائے رویے کی وجہ فرزین نہیں تھی، وہ احساس تھے جو وہ نور حرم کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ فرزین سے بے وفائی کر رہا ہے، اس لیے چاہنے کے باوجود نور حرم کو وہ اپنی زندگی میں کوئی مقام نہیں دے پا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ نادان تھا جو اپنے ہی دل کا قتل کیے نور حرم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے وہ تو سرے سے اس کے لائق ہی نہ تھی۔ پاس کے ہی گاؤں میں آج شاہانہ بیگم کے کسی دور پار کے رشتہ دار کے یہاں ایک شادی تھی جس میں ان کے پورے گھرانے کو شرکت کرنی تھی، لیکن بازل اپنے کسی خاص کام کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ اسی وجہ سے اماں سائی نے نور حرم کو بھی گھر پر بازل کے ساتھ ہی رکنے کا کہا اور خود اپنی باقی اولاد کے ساتھ وہاں روانہ ہو گئی۔ اس وقت گھر میں صرف نور حرم کے ساتھ ملازمائیں تھیں اور باہر واچ مین کے ساتھ کچھ گارڈز۔ بازل اپنے کام سے کہیں چلا گیا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ملازمین بھی اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر میں صرف ایک خاص ملازمہ ہی نور حرم کے ساتھ بچی تھی، جس کے آرام کا خیال کرتے حرم نے خود ہی اسے جانے کو بول دیا۔ نور حرم کا اکیلے ڈر سے پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن وہ اللہ کا نام لیتی بہادر بنی لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ رات کی 11 بج چکے تھے، لیکن بازل کے آنے کا کوئی دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے تک بازل کا انتظار کرتے کرتے صوفے کے ہتھے پر سر رکھے اسے اونگ آئی تھی، لیکن باہر بجتے گاڑی کے ہارن پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا بازل آ گیا، لیکن مین دروازے سے اندر آتی فرزین کو دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ فرزین کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا جو اسے کافی گندے طریقے سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا بازل سلطان کی سیکنڈ وائف؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ سیدھی نور حرم کے سامنے رکھے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی۔ ان سے ملو عزیز، تمہارے پرانے دشمن کی دوسری بیوی ہیں، یقیناً تمہیں ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ فرزین کافی عامیانہ انداز میں عزیز کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے بولی۔ نور حرم نے کافی حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ ہمیشہ حسین چیزوں پر بازل سلطان کی نظر رہی ہے۔ عزیز نے فرزین کے گال کو چھوتے نور حرم کی جانب عجیب بیہودہ نظروں سے گھورا۔ حرم کو اس کی نظروں سے گھن آئی۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں فرزین؟ آپ بازل کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ سب غلط ہے۔ ان دونوں کی حد سے زیادہ بڑھتی نزدیکیوں کو دیکھ کر نور حرم نے فرزین کو سمجھانا چاہا، جس پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ او سویٹی، ہم تو اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار۔ عزیز کی بکواس پر نور حرم کو اب اکائی آئی تھی کہ فرزین جیسی گھٹیا عورت بازل سلطان کی بیوی ہے۔ جو انسان اپنی جائز بیوی کے سائے سے بھی دور رہ رہا تھا تاکہ فرزین کے ساتھ بے وفائی نہ ہو۔ عزیز کی بات صرف حرم نہیں کی، بلکہ اندر داخل ہوتے بازل نے بھی سنی تھی۔ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے یہ اس لمحے بازل سلطان نے محسوس کیا۔ بازل کو کال کر کے گھر بلانے والے گھر کے وہ 2 گارڈ تھے جن کو فرزین نے وہاں آتے ہی ہٹا دیا، لیکن اس کے ساتھ آئے عزیز کو دیکھ کر ان کو کچھ غلط محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر سے باہر نکلتے ہی بازل کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔
وہ اپنی گاڑی احتیاطاً حویلی کے باہر کھڑی کر کے آیا تھا اور یہاں آتے ہی اس نے جو سنا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا، لیکن اسے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا تھا۔ ہیلو اولڈ فرینڈس، کتنے سال ہو گئے ہیں نا ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے، کتنا بدل گئے ہو یار تم۔ عزیز اسے دیکھ چکا تھا، اسی لیے کافی دوستانہ انداز میں بولتے وہ زبردستی بازل کے بغل غیر ہوا، لیکن بازل کی نظریں تو بس فرزین پر جمی تھی، جنہیں دیکھ کر ایک بار تو فرزین بھی جیت جان سے کانپ اٹھی۔ نور حرم کو بازل کی اندرونی کیفیت کا احساس ہوتے ہی دل سے افسوس ہوا۔ عزیز اور بازل کی دشمنی ان کی یونیورسٹی ٹائم سے تھی، جہاں بازل اپنے کام سے کام رکھنے والا نفیس سا لڑکا تھا، وہیں عزیز کا کام یونیورسٹی میں انتشار پھیلانا تھا۔ بازل کے ساتھ اس کی دشمنی کا آغاز تب ہوا جب یوتھ یونین کے لیے بازل کو بھاری مقدار میں اسٹوڈنٹ سے ووٹس ملے۔ اس کے اقتدار میں آتے ہی عزیز اور اس کے شر پسند گروہ کی کوئی طاقت کم نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کی چھوٹی موٹی لڑائیوں سے شروع ہونے والی یہ جنگ مرنے مارنے تک جا پہنچی تھی، لیکن بازل نے ہمیشہ عزیز کو ڈھیل دے کر رکھی۔ اس کے باوجود عزیز اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تب اس نے بازل کی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا۔ فرزین ایک بار ڈانسر تھی، پیسوں کی حد سے زیادہ دیوانی، پہلی ہی نظر میں وہ عزیز اور اس کی دولت پر جی جان سے فدا ہوئی۔ عزیز نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور اسے بازل کی زندگی میں بھیجا۔ بازل فرزین سے سچ میں محبت کرنے لگا تھا، لیکن فرزین پہلے دن سے ایک سوچے سمجھے پلان پر کام کرتی رہی۔ حقیقت آج بازل کے سامنے آئی تھی اور اس حقیقت نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ کیا چاہتے ہو عزیز؟ عزیز کو اپنی جیب سے گن نکال کر خود پر تانے دیکھ کر بازل نے پوچھا۔ نور حرم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ بس ان پیپرز پر تمہارے دستخط۔ فرزین سے پیپرز لیتے عزیز نے اس کی جانب بڑھائے۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز تھے، بازل پڑھ چکا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ بازل نے اسے گھٹیا شخص کی اگلی چال جاننی چاہی۔ تو تمہاری یہ بیوی ختم؟ فرزین نے عزیز کے کہنے پر نور حرم پر گن تانی۔ بازل طنزیہ انداز میں ہنسا۔ تو مار دو، ہو سکتا ہے یہ بھی تمہاری ساتھی ہو۔ بازل نے عزیز اور فرزین کے ساتھ ساتھ نور حرم کو بھی چونکایا۔ بازل سلطان کے روح گواہی دیتی تھی نور حرم کی معصومیت کی، لیکن اس کی ابھی کی بکواس کا مقصد عزیز کا دھیان بھٹکانے کا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور حرم کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے، اسی لیے خود کو اس کی طرف سے لاپرواہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور حرم کا دل کرچی کرچی ہوا تھا اس لمحے۔ دیکھو، ہم مذاق نہیں کر رہے، ہم سچ میں مار دیں گے اسے، فرزین نے بازل کا مطمئن انداز دیکھتے گرج کر کہا۔ تو مار دو، مجھے پرواہ نہیں۔ چور نظروں سے بازل نے اپنے کارڈز کو دیکھا تھا جو اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ بازل نے عزیز اور فرزین کا دھیان بھٹکنے دیکھ کر بجلی کسی تیزی سے اپنی پشت پر چھپی گن کو باہر نکالتے فرزین کے گن والے ہاتھ پر فائر کیا اور حرم کو اپنے حصار میں لیے وہ صوفے کے پیچھے جا چھپا جو گولی کی آواز سے تھی تھر تھر کانپتی چیخ رہی تھی۔ گارڈز فوراً اندر آئے اور آتے ہی عزیز اور فرزین کو ہتھیاروں کے نرغے میں لیا۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی، جسے پہلے ہی بازل کے گارڈز نے کال کر کے بلایا۔ بازل خوف سے لرزتی نور حرم کو لے کر صوفے سے باہر آیا۔ وہ صرف اپنے حصار میں کھڑی نازک سی جان کے لیے اتنا آرام سے کھڑا تھا۔ نہیں بازل سلطان، تمہاری میری دشمنی کسی ایک کی موت پر ہی ختم ہوگی، پولیس کے نرغے میں چلاتے عزیز نے کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک پولیس آفیسر سے گن چھینتے بازل پر فائر کھول دیا۔ گولی بازل کے پہلو میں جا لگی، خون کے چھینٹے نور حرم کے چہرے پر لگے۔ وہ بازل کو گولی لگنے دیکھ کر اپنے ہوش و حواس سنبھال نہ سکی اور بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ بازل کی آنکھ ہاسپٹل کے بیڈ پر کھلی، مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے آس پاس کا جائزہ لیا تو اس کے سماعتوں میں کسی کی سسکیاں پڑیں۔ چہرہ موڑ کر اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں بیٹھی نور حرم سو سو کرتی اس کا اچھا خاصا ضبط آزما رہی تھی۔ کہیں رو رہی ہو جانے من؟ بمشکل درد برداشت کرتے بولا تھا۔ آپ کو گولی؟ بے رب سا جملہ بولتی وہ زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ رونا تو پھر مجھے چاہیے نا؟ نہیں، بازل نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو درد کیوں ہوگا، وہ تو ٹارزن ہے نا اب تو۔ وہ نخوت سے چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی، جس پر بازل کا کہکہا اسپتال کے سرد کمرے میں گونجا۔ درد تو بہت ہوتا ہے جان، وہ شوق سا ہوا۔ وہ اب کھل کر اپنی جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ نور حرم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ آپ نے کہا آپ کو میرے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا؟ بازل کی باتیں یاد آتے ہی وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ ایک عورت سے دھوکہ کھایا تھا جسے اتنے سالوں سے اپنے دل کے اونچے منصب پر بٹھا رکھا تھا، اور دوسرا میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں میری کمزوری معلوم ہو اور وہ اسے نقصان پہنچائیں۔ کھل کر اپنے دل کے چھپے بھید نور حرم پر کھولتے وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ نور حرم شرم سے لال ہوئی۔
کیا آپ کو محبت؟ پوچھتے پوچھتے وہ رکی تھی۔ جب اپنے ہی سوال کی سمجھ آئی تو شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں، یہ محبت کا اظہار نہیں تھا، دل کا راز تھا۔ محبت کا اظہار گھر جا کر کروں گا، تم چوڑیاں پہنا کرو، میں چاہتا ہوں تم آتے جاتے مجھے تنگ کرتی رہو۔ اس کی کلائی کو نرمی سے چومتے باسل نے اس کی شرم سے لال رنگت کو دیکھتے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ سنو، تم کب کرو گے اپنی محبت کا اظہار؟ تکی سے ہلکا سا سر اونچا کیا باسل نے بھاگتی ہوئی نور حرم سے پوچھا۔ جب آپ میرے لیے چوڑیاں لائیں گے، شرما کر کہتی وہ کمرے سے بھاگ گئی، کیونکہ باہر کھڑے سب لوگ گھر والے باسل سے ملنے کو بےتاب تھے۔ جلد ہی لانی پڑیں گی اب تو، اطمینان سے کہتے باسل نے اپنا سر تکیے پر گرا دیا۔ یقیناً آگے کی زندگی نور حرم کی سنگت میں اچھی گزرنے والی تھی۔